اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعد حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین قال الحکیم فی قرآنہ الکریم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مؤمنین کرام، عزاداران امام مظلوم، آج امام حسین کی برکت کے دسترخوان پر بیٹھنے کا دوسرا دن ہے۔ عزاداری سید الشہداء کا وہ لطف و کرم ہے جو پوری انسانیت کے لیے تا قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گا۔ اور کل کی مجلس میں عرض کیا کہ یہ وہ لطف و کرم ہے عزاداری سید الشہداء کہ جس کی قیامت تک چلنے کی جو پیشن گوئی کی تھی وہ پیغمبر خدا صلوات اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں وہ حرارت، جذبہ پیدا ہوگا جو تا قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گی۔ عزیزان، عزاداری عرض کیا تھا کہ در حقیقت ایسا سسٹم آف گائیڈنس ہے جو امام معصوم نے زمانہ غیبت میں ہماری تربیت کے لیے ہمارے سپرد کیا ہے۔ جب یہ عرض کیا کہ عزاداری ایک رسم نہیں ہے، ایک بزم ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس کا ہدف یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی، ہر دور کے حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے انصار تیار کیے جا سکیں۔ وہ دستگاہ، وہ فیکٹری، وہ انسٹیٹیوٹ جو امام کے ناصروں کو آمادہ کرتا ہے، ان میں خصوصیات پیدا کرتا ہے کہ امام کے اپنے زمانے کے امام کی نصرت پیدا کر سکیں، وہ انسٹیٹیوٹ عزاداری سید الشہداء ہے۔ عزاداری در حقیقت حزب اللہ افراد کی تعمیر کا نام ہے۔ وہ حزب اللہ جس کا قرآن کریم میں خداوند نے فرمایا ہے، خداوند کریم نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ حزب اللہ ہی غالب رہنے والی ہے۔ اب دیکھیں، کہنے کو تو آج بھی اور آج سے پہلے بھی اور انشاءاللہ آنے والے زمانوں میں بھی لوگ کہتے رہیں گے ہم ہیں حزب اللہ، ہمارا راستہ حزب اللہ کا راستہ ہے، ہماری جماعت حزب اللہ کا راستہ ہے، لیکن ہم تو محمد اور آل محمد کے کہنے پر چلنے والے ہیں نا، ہم تو نہ اس کی سنتے نہ اس کی سنتے ہیں۔ ہم حزب اللہ اس کو مانتے ہیں جس کو نبی نے حزب اللہ بولا ہے۔ نبی نے کس کو بولا ہے؟ یا علی قولک قولی، امرک امری، طاعتک طاعتی، حزبک حزبی۔ یا علی تیرا قول میرا قول، تیرا حکم میرا حکم، تیری اطاعت میری اطاعت، تیری مخالفت میری مخالفت، تیری حزب میری حزب ہے۔ حزب یعنی لشکر۔ آرمی کو جو انگلش میں ہم آرمی بولتے ہیں، عربی میں اس کو بولتے ہیں حزب۔ حزب اللہ یعنی آرمی آف گاڈ، جو خدا کی آرمی ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے کہ حزب حزب اللہ،
ایری غیری نتھو غیری حزب اللہ نہیں ہے. حزب اللہ فقط وہ ہے جس کو خدا کا رسول حزب اللہ بولے. لہٰذا آج بھی حزب اللہ فقط وہی ہے جس نے اپنے ہاتھ میں پرچم ولایت علیوی کو پکڑا ہوا ہے. اب وہ مشرق کی ہو یا مغرب کی، جنوب کی ہو یا شمال کی، ڈھونڈتے رہیں. جتنی حزب اللہ میں جس کے ہاتھ میں علی کی ولایت کا پرچم ہے وہی آج کی حزب اللہ ہے. عزاداری در حقیقت یہ حزب اللہ ہی جوان تیار کرتی ہے تاکہ امام کے زمانے، ہر زمانے کے امام کی نصرت ہو سکے. چونکہ امام وہ الہی نمائندہ ہے کہ جس کا ہدف یہ ہے کہ ہم کو خدا سے متصل کریں. فرش والوں کو اٹھا کے عرش والوں سے ملا دیں، خاک نشینوں کو اٹھا کے عرش نشینوں سے ملا دیں. یہ امام کا کام ہے. وہ خود تو پہنچ چکے ہیں. امام میرے اور آپ کے لیے آئے، انبیاء میرے اور آپ کے لیے آئے. وہ خود تو خدا کی ذات میں فنا ہے، اور ایسے فنا ہے کہ اب ان کا چہرہ نہیں بلکہ خدا کا چہرہ بن چکا ہے. ان کی یاد نہیں بلکہ خدا کی یاد بن چکی ہے. یہ لوگ تو پہنچے ہوئے ہیں، یہ لوگ تو ہدایت پا چکے ہیں. یہ اس دنیا میں جو آئے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئے تاکہ ہم لوگ حزب اللہ میں شامل ہو سکیں، اپنی عاقبت کو سنوار سکیں. اور عزاداری وہ انسٹیٹیوٹ ہے، وہ ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے عزاداروں میں وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ہر زمانے کے حسین کی نصرت کر سکیں. ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد. عزیزان، قرآن کریم میں جو انبیاء کی بعثت کا مقصد شمار کیا گیا ہے وہ بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن اس میں جو اہم ترین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے تم جاہلوں میں، خدا احسان جتا رہا ہے، جس نے تم جاہلوں میں ایسے نبی کو مبعوث کیا، یعنی بھیجا کہ جو تم کو اپنی آیات پڑھ کے سناتا ہے، اس کے بعد تمہارا تزکیہ اور تہذیب کرتا ہے. جب آیات پڑھ کے سنا دی یعنی خدا کا پیغام پہنچا دیا، فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ اب تزکیہ کرے گا یعنی پیوریفیکیشن کرے گا. سیکنڈ اسٹیپ. تھرڈ اسٹیپ یعلمہم الکتاب والحکمہ. علم تزکیے کے بعد ہے، تزکیے سے پہلے نہیں ہے. جب علم ہو، تزکیہ نہ ہو، علم ہو، تقوی نہ ہو، تو وہی ہوگا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے. ایٹم بم کسی جاہل نے بنایا ہے یا عالم نے بنایا ہے؟ ہیروشیما ناگاساکی کو برباد کرنے والے کو جاہل تھے یا عالم تھے؟ عالم تھے. جنہوں نے آج میزائلز بنائے، سپر سونک میزائلز بنا رہے ہیں، ایسے میزائل جو آواز کی حرکت سے بھی زیادہ تیز جا کے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. یہ پروجیکٹائل موومنٹ جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں، یہ ایکوریٹ پروجیکٹائل موومنٹ کی مدد سے دنیا کے ایک کونے سے میزائل اٹھا کر دوسرے کونے میں جا کے دقیق ایک نقطے پر مارنا، یہ جاہلوں کا کام ہے؟ یہ عالموں کا کام ہے. یہ عالموں نے سارے کام کیے ہیں. پوری دنیا میں آج جو فقر ہے، پوری دنیا میں جو آج ناانصافی ہے، جاہلوں کے ہاتھوں ہے، یہ عالموں کے ہاتھوں ہیں. یہ لٹریٹ افراد کے جو درس کے نام پر، ڈگریز کے نام پر، کوالیفیکیشن کے نام پر زمام اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھے، ان لوگوں نے آج پوری دنیا کا نظام برباد کر کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ چونکہ ان کے پاس علم ہے لیکن تقوی نہیں ہے. خدا کا نبی آتا ہے، پہلے تقوی پیدا کرتا ہے، اس کے بعد علم دیتا ہے. چونکہ اس کو پتہ ہے اگر تقوی نہیں آیا، علم آ گیا تو یہ خود علم جو ہے اس کے ہاتھ کا چراغ بن جائے گا. پہلے چور آتا تھا ایک زمانے میں چراغ لے کے، جب ایجوکیشن آتی ہے تو اس چراغ سے اس نے بنا لی ٹارچ. پھر ٹارچ سے ترقی کرتے آگے اب انٹرنیٹ ہیکنگ پر، جو آج پوری دنیا کے بینک سسٹم کو ہیک کر کے کرپٹ کر رہے ہیں، بینکرپٹ ہو رہے ہیں پورے ملک. یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی جاہل کر رہے ہیں؟ یہ عالم کر رہے ہیں افراد. وہ عالم بھی جن کے پاس علم آ گیا ہے، انفارمیشن آ گئی ہے، لیکن تقوی نہیں آیا، تزکیہ نہیں آیا. امام معصوم اس ہستی کا نام ہے جو ہمارے اندر تقوی کو پیدا کر کے یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ ہم علم کو اس مقصد کے لیے حاصل کریں جس مقصد کے لیے خدا نے اس دنیا میں علم کو بھیجا. عزاداری ہم کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے، ہمارے قلوب کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ ہم امام کی بات سننے کے لیے آمادہ تو ہوں. ورنہ تو دنیا بہت رنگین ہے، دنیا کی جو مشغولیات ہیں بہت زیادہ ہیں. انسان صبح کے اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک بہت زیادہ مصروف ہے، ٹائم نہیں ہے. اب دیکھیں عزاداری یہاں پہ آگے کی نعمت بنتی ہے کہ سب مصروفیات کو چھوڑ کر سارے کے سارے افراد جمع ہوتے ہیں تاکہ امام حسین کے ذکر کے نام پر عزاداری برپا کر سکے. یہ ایک توفیق ہے اگر انسان سمجھے. کتنے ہی بے توفیق انسان ہیں جو متوجہ ہونے کے باوجود مجلس میں آ کے نہیں بیٹھتے، وہ بے توفیق ہیں. شاید کوئی گناہ ایسا کیا ہے کہ خدا نے ان سے یہ توفیق سلب کر دی کہ وہ فرش ذا پہ آ کے بیٹھ سکیں.
یہ بات ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں جائیں گے، نامہ اعمال کھولا جائے گا، تب ہمیں پتہ چلے گا حسین نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کتنا بڑا کرم و لطف کیا ہم پر. انبیاء آئیں تاکہ تزکیے کے ساتھ تعلیم دے سکیں. کون سی تعلیم؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. مولوی صاحب بولتے ہیں وہ انبیاء آئیں تاکہ ہر بندہ مولوی بن جائے. کوئی ڈاکٹر ہوگا بولے گا انبیاء آئیں تاکہ ہر بندہ ڈاکٹر بن جائے. پروفیسر ہوگا بولے گا انبیاء آئیں تاکہ ہر بندہ پروفیسر بن جائے. کوئی سولجر ہے بولے گا انبیاء آئیں تاکہ پوری دنیا کا سولجر بنا دیں. امام کو نصرت کی ضرورت ہے نا. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ کہ ہر وہ علم جو انسان کو حق اور حقیقت سے نزدیک کر دے، وہ علم خدائی علم ہے، وہ چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو. اور ہر وہ علم جو انسان کو خدا سے دور کر دے، حق اور حقیقت سے دور کر دے، حجت خدا سے دور کر دے، وہ علم ایک شیطان کا علم ہے، وہ چاہے قرآن مجید کیوں نہ ہو. قرآن مجید خود فرما رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے، قرآن فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. کہ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیے ہیں نا، یہ مومنین کے لیے شفا ہے، لیکن جو ظالم ہے اس سے اس قرآن کو شفا نہیں ملتی بلکہ نقصان ہوتا ہے. جتنا قرآن پڑھے گا یہ قرآن اس کو اور بہکاتا چلا جائے گا. علی کے مقابلے پہ لوگ قرآن تو لے کر آئے تھے. اب دیکھیں قرآن خداوند کریم نے بولے کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس ہدایت کی کتاب کو لے کے کس کے سامنے آئے؟ امام ہدایت کی. یعنی کوئی معیار تھوڑی ہے کہ یہ علم جو ہے، یہ علم جو ہے دینی علم ہے اور وہ علم جو ہے وہ دنیاوی علم ہے. نہیں، تقسیم ہم نے کی ہے. ہر وہ علم جو انسان کو خدا سے نزدیک کرے، ہر وہ علم جو انسان میں اتنا شعور پیدا کرے کہ وہ حجت خدا کو پہچانے، اس کے بعد اس کی مدد کرے، وہ علم خدائی علم ہے. انبیاء آئیں کہ لوگوں کو اس علم سے اکوپڈ کر سکیں، لوگوں کو اس علم سے آراستہ کر سکیں، تاکہ ہم لوگ غفلت سے بیدار ہوں. عزیزان، غفلت بہت سنگین چیز ہے. سب سے بڑی مشکل جو انسان کے ساتھ ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. ایک انسان خواب میں اس کو جگانا آسان ہے، لیکن کوئی انسان اگر غفلت کی نیند سو جائے اس کو جگانا بہت مشکل ہے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ احمد نراقی، آیت اللہ احمد نراقی، بہت عظیم شخصیت ہے، بہت عارف تھے. ان کی ایک کتاب ہے جو اردو میں چھپ چکی ہے، غالباً یا عروج السعادہ نام ہے یا معراج السعادہ، اخلاق کی کتاب ہے. آیت اللہ العظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ عرفان میں کام کرے، عارف بن جائے، اس کو چاہیے اس کتاب کا روز ایک صفحہ پڑھے، اس پر عمل کرے، خدا اس کو عرفان کی بلند مقامات پہ فائز کرے گا. یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کتاب کے لکھنے والے ہیں، یہ ہستی. یہ ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ غفلت کیا ہے، ہم لوگ غفلت کا شکار کیسے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو صحرا میں بھٹکتا ہوا جا رہا ہے، تپتی ہوئی گرمی، پیاس کا غلبہ، اب پانی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، دیکھتا ہے سامنے سے ایک شیر آ گیا. اب تو اس کے جو ہے وہ اوسان خطا ہو گئے، بھائی یہ کیا مصیبت ہے، میں تو پہلے ہی پیاسا ہوں، تپتی ہوئی ریت، اوپر سے دھوپ، پیاس، پہلے ہی جان پہ میں نہیں ہوئی، اب یہ سامنے سے شیر آ گیا ہے، اب کیا کروں گا میں. اس کو یاد آتا ہے کہ کچھ فاصلے پہ کنواں چھوڑ کے آیا جو خالی تھا، پانی نہیں تھا. وہ پناہ کے لیے بھاگتا ہے کنویں کی طرف. اب کنویں کی طرف بھاگتا ہے، شیر اس کے پیچھے پیچھے اور وہ آگے آگے. اب کنویں میں جا کے رسی لٹک رہی ہوتی ہے، رسی کو پکڑ کے کنویں کے اندر چلے جاتا ہے. ابھی آدھا کنواں اترا ہوتا ہے کہ نیچے دیکھتا ہے تو ایک اژدہا منہ کھولے بیٹھا ہوتا ہے. یک نہ شد دو شد، اوپر شیر نیچے اژدہا. اب کرے تو کیا کرے. اب یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو کان میں کچھ خسر پسر کی آواز آتی ہے. غور کرتا ہے کہاں سے آتی، دیکھتا ہے کہ جو میں رسی پکڑ کے لٹکا ہوا ہوں، دو چوہے ہیں جو اس رسی کو کتر رہے ہیں. اب تو اس کی جان نکل جاتی ہے، بولتا ہے لو اب تو میں گیا، اوپر جاؤں تو شیر کھا لے گا، نیچے جاؤں تو اژدہا کھا لے گا، لٹکا رہا ہوں تو یہ چوہے جو ہے رسی کاٹ دیں گے، کیا کروں. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو ایک شہد کا چھتا نظر آتا ہے جو اس کے بغل میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور سارے خطرات، ساری پریشانیاں بھول کے بولتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. شہد کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد جب رسی کٹے گی اس کا حال کیا ہوگا، نیچے گرے گا جا کے اژدہے. اب دیکھیں آیت اللہ احمد نراقی اب اس کی تفسیر کرنا شروع کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ جو صحرا تھا وہ اس کی زندگی ہے جس میں خدا نہ ہو. جس زندگی میں خدا نہ ہو وہ صحرا کی مانند ہے. وہ شیر اور وہ گرمی اور وہ پیاس دنیا کی مشکلات ہیں جو اس انسان کے پیچھے لگی تھی. وہ کنواں جس میں یہ داخل ہوا وہ اس کے جھوٹے سہارے ہیں کہ دنیا کی مشکلات سے بچنے کے لیے ان جھوٹے سہاروں کی اس نے پناہ حاصل کرنی چاہیے. وہ رسی جس کو پکڑ کر یہ اس کنویں میں لٹکا تھا
وہ رسی اس کی عمر کی رسی ہے، اور وہ چوہے جو اس رسی کو کتر رہے ہیں وہ دن اور رات ہیں کہ ہر گزرتا دن اس کی عمر کم کر رہا ہے، ہر گزرتی رات اس کی عمر کم کر رہی ہے. اور وہ اژدہا جو نیچے منہ کھول کے بیٹھا ہوا وہ موت ہے کہ تو کہاں بھاگ کے جائے گا، تجھے آنا تو میرے پاس ہی. اور وہ شہد جو یہ کھا رہا تھا اور یہ شہد کھاتے ہوئے سب کچھ فراموش کر دیا، وہ دنیا ہے کہ شہد کھانا شروع کیا، ان سب خطروں سے غفلت میں پڑ گئی. عزیزان غفلت یہ ہوتی ہے. ہمیں سب پتہ ہے قبر کیا ہے، قبر میں کیا حساب و کتاب ہوگا، نماز پڑھیں گے کیا نتیجہ ملے گا، نماز نہیں پڑھیں گے کیا نتیجہ ملے گا، اہل بیت کی پیروی کریں گے، نعرہ نہیں فقط پیروی. شیعہ بولتے ہیں فالوور کو. فالوور میں اور نریٹر میں فرق ہوتا ہے. نریٹر ہوتا ہے نریٹ کرنے والا، کوئی اہل بیت کی میں چیزیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں تو ایک نریٹر ہوں، کوئی شیعہ تھوڑی ہوں. شیعہ اس وقت ہوں جب اہل بیت جس چیز کو نریٹ کیا ہے، میں نے جس چیز کو پڑھ کے سنایا ہے، اگر اس پر قدم رکھ کے چلوں گا تو شیعہ کہلاؤں گا نا، فالوور. تشیع امام کی یہ ہے کہ ہم غفلت میں نہ پڑیں. ہماری غفلتیں کون سی ہیں؟ یہ آج کی اس دنیا کی غفلتیں، اسٹیٹس کی غفلتیں. میرا لباس ایسا ہونا چاہیے، میرا موبائل ایسا ہونا چاہیے، میری گھڑی ایسی ہونی چاہیے، میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میری بنگلہ ایسا ہونا چاہیے، میرا ٹپ ٹاپ ہونا چاہیے، میری ایک ٹور ہونی چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ غفلت ہے عزیزان. جب موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ خواب تھا، جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اس کے بعد میں ہوں، ایک کفن ہے، اور وہ آل اور اولاد جس کو لاکھوں روپے خرچ کر کے زحمت میں ڈال کے پڑھ لکھ کے جوان کیا، کسی مقام پہ پہنچایا، قبر میں کفن میں لپٹا کر چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس وقت کیا چیز کام آئے گی؟ تشیع، عمل. امام علیہ السلام چاہ رہے کہ ہمیں اس وقت کے لیے تیار کریں. امام کو در حقیقت یہ والی مدد چاہیے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم نے خدا کی مدد کی، خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. عزیزان خدا تو مشکل کشا کا بھی مشکل کشا ہے. اس خدا نے علی کو خلق کیا، اس خدا نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا، یہ کس مدد کا محتاج ہے؟ اگر خدا بولے کہ تم نے میری مدد کی، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے قدموں کو جما دوں گا، وہ مدد تقویٰ کی مدد ہے کہ اے انسان تیرے لیے میں نے یہ دنیا بنائی، تیری ہدایت کے لیے. 1,24,000 عزیز ترین انسانوں کو بھیجا، اس کے بعد 14 کامل ترین نور کو بھیجا تیری ہدایت کے لیے. انسان بن جا، ان کی باتوں پہ کان دھر تاکہ تیری عاقبت سنور جائے. غفلت سے بیداری بہت امپورٹنٹ ہے. اب لیکن سوال یہ کہ شیطان جو ہمارا قسم کھایا ہوا دشمن ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے خدا مجھ کو تیری عزت اور جلال کی قسم، میں کسی کو تیری طرف آنے نہیں دوں گا. شیطان نے قسم کھائی قرآن مجید میں. دیکھیں قسم کس کے سامنے کھا رہا ہے؟ خدا کے سامنے. کس چیز کی قسم کھا رہا ہے؟ خدا مجھ کو تیری عزت اور جلال کی قسم. کتنی بڑی قسم کھائی ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کھائی. کتنا بڑا شیطان، واقعی شیطان کو یہ ہمیں چھوڑے گا؟ بول دیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھنے گھر سے باہر نکلے کہ میں جا کے فجر کی نماز مسجد میں ادا کروں. اب وہ جیسے مسجد کے قریب پہنچتے ہیں ٹھوکر کھاتے نیچے گر جاتے ہیں، پھر بڑبڑاتے اٹھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، دوبارہ کپڑے پہنتے ہیں، پھر مسجد کے قریب پہنچتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں. کیا مصیبت ہے یہ؟ پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گھر جاتے ہیں، دوبارہ ٹھوکر. کھائے رہے ہوتے ہیں، سامنے سے دیکھتے ہیں ایک شخص آ رہا ہے ہاتھ میں لالٹین لیے. رک جاؤ بھائی، رک جاؤ، صبر صبر صبر، میں لالٹین لے کے آ رہا ہوں. ہٹو بچوں. وہ لالٹین لے کے آتا ہے، لالٹین کی روشنی میں ان کو جو ہے مسجد تک پہنچاتا ہے. بولتا ہے جی حاجی صاحب جائیں اپنی نماز پڑھیں. وہ بولتا ہے آپ کا بہت شکریہ بھائی، اب مسجد کے گیٹ تک تو آپ نے پہنچا دیا ہے، آئیں آپ خود بھی نماز پڑھ لیں. تو وہ بولتا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا. پوچھتے کیوں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بولتے میں شیطان ہوں. تو بولتا شیطان تیرا کام تو نماز سے روکنا ہے، تو لالٹین لے کے مسجد تک پہنچانے کیوں آئے ہیں؟ بولتا ہے کہ پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کے گرے، گھر گئے، نہائے دھوئے، دوبارہ کپڑے پہنے، زحمت کی، خدا کو ادا اتنی پسند آئی، تمہیں بھی بخش دیا، تمہارے ماں باپ کو بھی بخش دیا. پھر آئے، پھر گرے، دوبارہ گھر میں گئے، پھر نہائے دھوئے، کپڑے تبدیل کیے، آنے لگے، خدا کو تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تمہارے اہل محلہ کو بخش دیا. اب میں ڈر گیا کہ تیسری دفعہ گر گئے تو خدا پورے شہر کو نہ بخش دے. لالٹن لے کے آیا ہوں کہ جا بھائی نماز پڑھ، اپنا کام کر. شیطان یہ ہمیں چھوڑے گا؟ قسم کھایا ہوا دشمن ہے. اور مصیبت یہ کہ ہمارے معاشرے میں شیطان بھی دو ہیں نا. ایک تو جن کا شیطان ہے، یہ لاہور پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے. کچھ شیطان انسانی شیطان ہے، یہ بڑے خطرناک ہیں. یہ جو جنوں والا شیطان ہے یہ کانوں میں وسوسہ کرتا ہے
اس کا کام اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لاہور پڑھتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگ جاتا ہے. لیکن جو انسانوں کا شیطان ہے یہ سسٹم بنا کے بہکاتا ہے. یہ انٹرنیٹ بنائے گا، موبائل فون بنائے گا، آپ کی جیب میں پہنچائے گا، امام بارگاہ میں بیٹھ کے موبائل فون میں آن لائن ہوں گے. اس شیطان کا مقابلہ بہت مشکل ہے عزیزان. البتہ میں نیگیٹو اس کی بات کروں، نیگیٹو یوز کی بات کہ وہ راہ کہ جو شیطان چاہتا ہے ہم اس پہ چلیں. لیکن انہی ساری چیزوں سے اگر ہم خدا کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، نام حسین کو بلند کرنے کے لیے استفادہ کریں، وہ ایک الگ بحث ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جن برادر نے یہ لگا دیا میں اس پہ تنقید کروں، نہیں. لیکن شیطان، آج کا شیطان سسٹمیٹک شیطان ہے عزیزان. یزید نے بھی سسٹمیٹک شیطانیت پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر جو یزید کا مقابلہ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے اس کا باپ بھی موجود تھا، لیکن اس کی شیطانیت ایک شخص کی شیطانیت تھی. لیکن یزید کی شیطانیت ایک شخص کی شیطانیت نہیں، پورے ایک سسٹم کی شیطانیت تھی. جب ہی حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، کہ حسینی سسٹم کبھی بھی یزیدی سسٹم کی بیعت نہیں کر سکتا. امام حسین نے یزیدی سسٹم کو برباد کرنے کے لیے حسینی سسٹم کو سامنے لے کے آئے. امام حسین علیہ السلام عزاداری اس سسٹم کی تجدید کا نام ہے، وہ سسٹم جو امام حسین نے شروع کیا تھا عزیزان. لیکن اس سسٹم کو بنانے کے لیے اور بچانے کے لیے سید الشہداء کو بہت بڑی قیمت دینی پڑی. وہ قیمت کہ جس کا نتیجہ کربلا کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے نمودار ہوا عزیزان. 27 رجب کو جب کاروان چلا ہے مدینے سے کوفے کے لیے، سید الشہداء علیہ السلام ایک مقام پر پہنچتے ہیں جس کا نام ہے مقام ثعلبیہ. تھک چکے تھے، خانوادہ ساتھ تھا، عورتیں ساتھ تھیں، بچے ساتھ تھے. امام نے بولا کہ یہیں پہ کچھ قیام کیا جائے، خیمے لگائے جائیں، سامان اتارا جائے. جب خیمے لگ گئے، سامان اتر گیا، بی بی یہاں خیموں میں چلی گئیں. سید الشہداء استراحت کے لیے ذرا جا کر تشریف فرمائی ہوئے تھے کہ اچانک ایک سوار آیا اور اس نے بولا کہ میں کوفے سے آیا ہوں، امام حسین کو کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں. سید الشہداء نے اس کو اپنی خدمت میں بلایا، اس نے سلام کیا اور بولا کہ مولا کوفے سے آ رہا ہوں. میں کوفے سے نکلا نہیں تھا کہ مسلم کا سر قلم کر کے شام بھیج دیا گیا اور اس کے لاش کے پاؤں رسیوں سے باندھ کے کوفے کے بازاروں میں گھسیٹا جا رہا تھا. سید الشہداء کو جیسے ہی جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، امام حسین نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر سر جھکایا اور اہل بیت عصمت و طہارت کے خیام میں تشریف لے گئے. امام نے فرمایا کہاں ہے مسلم کی دختر؟ جناب مسلم کی چھوٹی بیٹی تھی، اس کو امام حسین کی خدمت میں لایا گیا. امام حسین نے اس کو اپنے برابر میں بٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، اس کو پیار کرنے لگے. بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ امام حسین نے خاص طور پہ بالیاں منگائیں اور اس کے کانوں میں گوشوارے پہنانے لگے. اتنی شفقت دیکھ کر بچی نے بولا مولا خیر تو ہے نا، آپ تو مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. ارے میرا بابا تو زندہ ہے نا. سکینہ اس دختر کا یہ کہنا تھا کہ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. امام حسین نے اس بچی کو اپنے سینے سے لپٹایا، بولا کہ بیٹا آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، تیرا بابا کوفے میں شہید کر دیا گیا. ارے بابا کی شہادت کا سننا تھا. اس بچی نے گریہ کرنا شروع کیا، اپنے منہ کو پیٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی، اپنے ہوش سے جاتی رہی. میں بولوں گا دختر مسلم، آپ تو امام حسین کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی نا. ارے آپ کو جب اپنے باپ کی شہادت کی خبر ملی ہے، آپ کو امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا، آپ کے سر پر دست شفقت پھیرا. ارے لیکن ایک بچی اور ہوگی کہ جب اس کو اس کے باپ کی شہادت کی خبر ملے گی، ارے کوئی اس کے سر پر دست شفقت نہیں پھیرے گا، ارے کوئی اس کو تماچے مار رہا ہوگا، ارے کوئی اس کے کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہوگا، ارے کوئی اس بچی کو جھڑکیاں دے رہا ہوگا. اور یہ بچی جب سب لوگوں سے تنگ آ کر شام غریبہ میں اپنے باپ کے لاشے پہ جا کے لپٹے گی، ارے ایک شقی آئے گا اس بچی پر تازیانے مارے گا، ارے چلو یہاں سے. ارے جب بچی باپ کا دامن نہیں چھوڑے گی، ارے یہ لائن آ کر ہاتھ کو پکڑ کر گھسیٹے گا. ارے چلو چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، ارے چلو چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے. میں بولوں گا اے دختر جناب مسلم، کسی نے آپ کے منہ پر تھپڑ نہیں مارے،
ارے لیکن حسین کی 4 سال کی چھوٹی سی بچی اپنے رخساروں پہ ہاتھ لیے بابا بابا کہہ کر ارے کبھی اس گوشے میں جاتی کبھی اس گوشے میں جاتی، کبھی ادھر آواز دیتی کبھی ادھر آواز دیتی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم